ہر مشکل دیر وچ میرا یسوع میرے نال ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح یسوع کے پاک پوتر اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز ناظرین، گزشتہ دن ہم نے متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 16 اور 17 آیت پر کلام مقدس میں سے حوالہ جات نوٹ کیے تھے۔ آج ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت سے متعلق تمام حوالہ جات جو بائبل مقدس میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں نوٹ کریں گے۔ آئیں آیت کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کے سامنے متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ معزز ناظرین، یہ دونوں آیات متی کی انجیل اس کے پہلے باب سے لی گئی ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے اور مریم کی منگنی جب یوسف کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ایک راست باز شخص تھا، یہ وہی یوسف ہے جو متان کے بیٹے یعقوب سے پیدا ہوا اور داؤد کے گھرانے سے تھا، اور وہ راست باز تھا، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ یہ سارا واقعہ اب آگے کی طرف بڑھتا جائے گا۔ 18ویں آیت سے شروع ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ساری معلومات اس میں موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح کی آگے منادی ہے اور سارے جو واقعات ہیں انجیل مقدس میں، وہ آگے تمام ہم ان پر بات بھی کرتے رہیں گے اور ان سے متعلق حوالہ جات بھی نوٹ کرتے رہیں گے۔ آئیں حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں۔ آئیں حوالہ جات نوٹ کریں۔ سب سے پہلا حوالہ ہے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے متعلق نوٹ کیجئے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، اس کے بعد دوسرا حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت، اس کے بعد اگلا حوالہ ایوب کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 14ویں آیت، اور اگلا حوالہ بھی ایوب کی کتاب سے ہے، اس کا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ اس کے بعد آئیں گے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت، اور اس کے بعد لوکا کی انجیل سے ایک اور حوالہ لوکا پہلا باب 27ویں آیت سے 38ویں آیت، اور دو حوالے عبرانیوں کی کتاب سے عبرانیوں 7 باب
اور اس کی 26ویں آیت، اور اس کے بعد عبرانیوں 10 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس کے بعد ایک حوالہ غلطیوں کی کتاب سے، غلطیوں 4 باب اس کی 4 آیت سے 5ویں آیت تک۔ ناظرین، یہ حوالہ جات متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 18ویں آیت سے متعلق ہیں۔ سو آئیں 19ویں آیت کی طرف چلتے ہیں اور 19ویں آیت سے متعلق حوالہ جات بھی نوٹ کرتے ہیں۔ نوٹ کیجیے، سب سے پہلا حوالہ پیدائش کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اگلا حوالہ پیدائش کی کتاب سے، پیدائش کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 21 سے 24ویں آیت تک۔ اگلا حوالہ بھی استثنا کی کتاب سے، 24واں باب اور 1 سے 4 آیت تک۔ اس کے بعد آئیں گے احبار کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت، اور اگلا حوالہ بھی احبار سے ہے، 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ مزید 6 حوالہ جات میں آپ کو اور بتاؤں، اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتے ہیں یوسف کے بارے میں۔ چونکہ یوسف ایک راست باز آدمی تھا اور مریم کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہودی دستور اور آئین کے مطابق اگر کوئی عورت شادی سے پہلے حاملہ پائی جاتی تھی یا زنا کرتی تھی تو اسے جان سے مار دیا جاتا تھا، اور ساتھ میں اس کو بھی کہ جو اس کے ساتھ مرد ہوتا تھا اسے بھی جان سے مار دیا جاتا تھا۔ یہ تمام حوالہ جات آپ کو ملیں گے پیدائش 38 باب میں، اور اس کی 24ویں آیت میں نے بتائی۔ اس کے بعد استثنا سے 2 حوالے بتائے اور احبار سے 2 حوالے بتائے۔ یہاں پر ہم جان سکیں گے، یہاں پر مختلف واقعات میں جو ہے وہ یہودی عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایسی عورتیں جو زنا میں ملوث ہوتی تھیں یا جو شادی سے پہلے حاملہ ہو جاتی تھیں۔ اور یوسف بھی اسی لیے مریم کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا، کیونکہ اسے یہ خدشہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ بدنام ہوگا اور وہ بھی بدنام ہوگی، اور پھر جو ہے وہ یہودی دستور کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جان سے مارے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں بھی ایک جگہ یوحنا 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک عورت زنا میں پکڑی جاتی ہے اور یہودی اسے یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں کہ تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے، کیونکہ موسیٰ نے تو کہا ہے کہ ایسی عورتیں اگر زنا میں پکڑی جائیں یا زنا میں ملوث ہوں یا زنا کی مرتکب ہوں تو انہیں جان سے مار دیا جائے۔ سو ان باتوں کو سوچتے ہوئے یوسف جو ہے وہ چپکے سے مریم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن فرشتہ نے اسے خواب میں آ کر کہا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ سو آئیں اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، زبور 112 اور اس کی 4 اور 5ویں آیت۔ اس کے بعد اگلا حوالہ یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت، اور اگلے 2 حوالے مرکز کی انجیل سے، مرکز 6 باب اس کی 20ویں آیت، اور مرکز کی انجیل 10 باب اور اس کی 4 آیت، اور آخری ایک حوالہ رسولوں کے اعمال سے 10 باب اور اس کی 22ویں آیت۔
معزز ناظرین، یہ تمام حوالہ جات متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت سے منسلک بائبل مقدس کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ان آیات کو جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے مضمون کے لیے، سرمن کے لیے یا آرٹیکل کے لیے، یا آپ کچھ لکھتے ہیں، کچھ ایسا ببلیکل لٹریچر بناتے ہیں، ان میں یہ حوالہ جات آپ کو بہت زیادہ مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔